کہ یہ تو خیر ہے ہی نہیں جی، سائفر جھوٹ ہے، سارا پروپیگنڈا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی کہتے تھے یہ تو ہے ہی نہیں۔ سائفر کا تو تعین ہو گیا تھا شہباز شریف صاحب کی صدارت میں، اس کے باوجود یہ کہا جاتا تھا نا، اس کے باوجود کہا جاتا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر یہ حقیقت ہے اور یہ ایک خطرناک چیز ہے، کل میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ جی ایسی دھمکیاں تو انڈیا بھی ہمیں دیتا ہے۔ بھئی اگر انڈیا ہمیں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست کرتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ تو انڈیا نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا ایک دوست ملک ہے۔ اور کیا انڈیا یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کی حکومت تبدیل کر دیں ورنہ میں تبدیل کراؤں گا، اور اگر نہیں تبدیل کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، آپ پر حملہ کر دیا جائے گا؟ ایک دوست ملک کا سفارتکار اسد صاحب سے میرے خیال نقطہ نظر لے لیتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں اسد قیصر صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں اس پر کھیلوں گا، لیٹس پلے ود اٹ، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اب امریکہ کا بھی نام لیا اور کھیلا بھی خوب ہے، تو یہ صرف بیانیہ بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا یا واقعی اس کی کوئی سنگینی تھی ملک کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے؟ میں ایک تو کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے اپنے جو تجزیے میں کہا کہ آپ نے وضاحت کی اپنے تجزیے میں، اور آپ نے رانا ثناء اللہ کی بھی بات کی کہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا یہ کہا کہ انڈیا نے بھی اس قسم کی ہمیں دھمکی کی، تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مان گئے، اور ہم نے تو بہت ایک کلیئر اس کے اوپر اپنا موقف بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اچھی بات یہ کہ ایک جوڈیشل انکوائری کروا دے اس کے اوپر، تو پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت میں ہم اس حد تک تیار ہے کہ اگر آپ اس کو انکوائری کرواتے ہیں تو ہم اسمبلی میں واپس آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صحیح، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت بڑا آفر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ انکوائری نہیں کرتے۔ تو دیکھیں ہمارے اندر اگر کوئی کھوٹ ہوتا یا ہمارے اندر کوئی اس قسم کا ابہام ہوتا کہ نہیں یہ کوئی ہم سے پالیٹکس کھیل ہو رہا ہے تو ہم کیوں انکوائری کا کہتے ہیں؟ ہم تو وضاحت کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کرواؤ تاکہ قوم کے سامنے حقائق واضح آ جائے۔ تو یہ جو بھی ہوا ہے، ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں جتنی بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باہر کی بہت بڑی مداخلت ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہماری اکانومی اس صورتحال میں ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے کنٹرول لے کے دنیا میں گھوم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو ساورینٹی ہے وہ اسٹیک ہے۔ ہمیں اسد قیصر صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کا نقطہ نظر آ گیا۔ یہ فرمائیں کہ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت جاؤں گا، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، کیا یہ صرف معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ جب حکمران تھے ایسی آپ کے علم میں آئی کہ آپ کا آفس یا وزیر اعظم کا آفس یا کوئی اور گورنر کا آفس وہ اس کی بگنگ ہو رہی ہو، اس کی خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کی حکومت نے کچھ کیا ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے دور میں تو نہ ہمارے نوٹس میں کوئی چیز آئی اور نہ اس وقت جو ہے نا ہمیں کہ کوئی بگنگ ہو رہی ہے۔ تب میرا آفس میں نہ میرے گھر پہ اور نہ یہ آفس تھے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور ہمیں بہت سیریس تھریٹس ہیں جنہیں اگر ہمارے جو ایک بہت اہم پاکستان میں سے اہم جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے، اس کا آفس جو ہے پھر وقت ہو اور وہ پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی جو ہے نا پھر اس کے ساتھ کھیلے اور پوری اسٹیٹ کو بلیک میل کرے، تو یہ تو ایک بہت بڑا کولیپس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویلین گورنمنٹ کے لیے جو بہت بڑا واقعہ نقصان ہے، اور یہ نااہلی بھی ہے بہت بڑی کہ اس طرح جو ہے نا اس طرح کہ ڈیوٹی ہے وہ مطلب کولیپس کر گئی ہے، اور آپ کے اندر جو ہے نا جو حساس معلومات ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کر سکے۔ اس پہ ہمیں افسوس ہے، اور اس پہ جو یہ انکوائری کرنا چاہتے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں انہوں نے کیا ڈیسیجن کیا ہے۔
ضرور اس کے اوپر جو ہے نا ایک ہائیلی جی فائل کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا ٹھیک ہے چلے. اور اچھا اسد صاحب قطع کلامی کی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسد قیصر صاحب، گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سائفر پر مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر اس پہ تحقیقات ہو جائیں تو ہم پارلیمنٹ واپس آ سکتے ہیں. اب اگر حکومت انکار کر چکی ہے تو آپ کی کیا کوئی اور شرط بھی ہے پارلیمنٹ واپس آنے کے لیے؟ ہاں بالکل، ہم نے تو بتایا تھا ان کو کہ اگر آپ یہ کریں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی اس پہ بھی ہمارا شرط تھا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ڈیٹ طے کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ الیکشن کب کرنا ہے، اسمبلی ایک ہفتے ہونی ہے، تو پھر بھی ہم اسمبلی میں آ سکتے ہیں. لیکن شاید ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود بھی بڑی حد درمی دکھا رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. حکومت کو جو ہمیشہ حکومت ہی سب سے پہلے جو ہے پہل کرتی ہے، لیکن اس وقت ہم نے اس کو آفر بھی دی، ہم نے اس کو موقع بھی دیا. اور خاص کر اگر وہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی یہ مختلف جو مسلم لیگ کی لیڈرز ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں اور سنے ہیں، بڑے بڑھ کے مارے ہیں. تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آؤ یہ سائفر کے اوپر جو ہے نا پراپر انکوائری کروا دو، اور وہ انکوائریوں کو پوری قوم کو جو ہے نا وہ قابل قبول ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کورٹ کے ذریعے ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کروائے اور سپریم کورٹ جو ہے نا اس کو خود مانیٹر کرے تاکہ اس کی میں اندر جو ہے نا کوئی ابہام نہ ہو. تو ہم نے بالکل ہم جو ہے نا اس حوالے سے کلیئر ہے، لیکن یہ آپشن جو ہے نا یہ ختم کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کی دو شرطیں، یعنی ایک یہ ہے کہ سائفر پر تحقیقاتی کمیشن بن جائے، دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اس ایک دوسرے موضوع پر آتے ہیں. خان صاحب مسلسل اسحاق ڈار کو نشانہ بنا رہے ہیں، باقی سارے لوگ بھی. اسحاق ڈار واپس آئے ہیں، ابھی انہوں نے سینیٹر کا حلف نہیں اٹھایا تھا، ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے سینیٹر کا حلف اٹھایا، مزید نیچے آ گیا. آج وزیر بن گئے، مزید نیچے آ گیا. اگر وہ معیشت کو بہتر کر لیتے ہیں ملک کی، ڈالر اپنی صحیح جگہ پہ آ جاتا ہے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے، مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، تو پھر ڈار صاحب کی مخالفت کا کیا جواز رہ جائے گا؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ملک کی اکانومی اسٹیبل ہو. پالیٹکس جو ہے نا سیکنڈری چیز ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. اور پالیٹکس میں جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن مطلب وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. الیکشن چند مہینے پہلے ہو جائے، چند مہینے بعد ہو جائے، وہ اتنا نہیں میٹر کرتا. سب سے اہم میٹر کرتا ہے ملک، کہ ملک کی بلا ہو. لیکن یہ جو اس وقت سچویشن ہے، اس ملک کو اس لیول تک کون لے کے آئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسحاق ڈار جو گزشتہ جس وقت کی حکومت میں تھے، تو یہ ساری خرابیوں کے ذمہ دار تو یہی تھے. اس وقت جتنے کیس بنے ہوئے ہیں، جن نیب کی کیسز بنے ہوئے ہیں، جو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو سب میں جو ہے نا یہ ایک مین کردار تھا، مین کریکٹر تھا. اور اس اکانومی کا بڑا بھی انہوں نے غرق کیا. یہ تو اب جو ہے مصنوعی مارکیٹ میں ڈالر ڈالتے تھے اور جو ہے نا ڈالر کو انہوں نے بیلنس رکھا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کی اخلاقی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو اس قسم کی آفر قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے نا پہلے عدالتوں کا سامنا کرے، عدالتوں میں اپنے کیس کلیئر کروائیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو یہ ہیلپ لینا چاہیے. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی جو ہے نا ہماری ملک کی مطلب بہتر ہو. سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان، اپنے مستقبل کی فکر ہے.